اللہ فرمائے گا بے استغفار والدکا، یہ تیری اولاد کی تیرے لیے مانگی ہوئی دعا کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری دعا کی مانگی ہوئی دعا کا پتہ چلا دعا مانگنے سے قبر والوں کو فائدہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذمہ گناہ نہیں ہوتے، تو جب ان کو اصالِ ثواب کیا جائے تو اللہ ان کے صدقے دعا مانگنے والوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا مانگنے والوں کے، اونچا بولو، دعا مانگنے والوں کے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کی ذات میں فنا تھے، سبحان اللہ۔ فنا ہی تھے نا، اس لیے دنیا بھول گئے تھے، دنیا بھولے ہوئے تھے، ہر چیز بھول چکے تھے، فنا فی شیخ تھے۔ تو جب بندہ اپنے مرشد کی ذات میں فنا ہوتا ہے تو پھر بندے کو جو مقام ملتا ہے وہ نمازوں سے نہیں مل سکتا، وہ عبادتوں سے نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ نسبت سے قسمت بدلتی ہے، نسبت سے، قسمت بدل، مجھے بولے، نسبت سے قسمت بدلتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ مقدر اچھا ہو، قسمت اچھی ہو تو بندے کو نسبت اچھی مل جاتی ہے، بندے کو نسبت، جملے پہ غور کرنا ہے، نسبت سے قسمت بدلتی ہے، قسمت اچھی ہو تو بندے کو نسبت اچھی مل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ بندے کو نسبت، اچھی مل جائے۔ ہم نسبت کے قائل ہیں الحمدللہ، ہم نسبت کے، اونچا بولو، نسبت کے۔ یہ مہینہ کون سا اسلامی اعتبار سے؟ جمادی الثانی کا، اس مہینے کی 22 تاریخ کو فنا فی الرسول، عاشق رسول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم وصال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم، وصال، بولو، وصال۔ وصال۔ اور یہ جملہ بھی ذہن نشین کرو، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا جس کو جو کچھ بھی ملا ہے یا قیامت تک ملے گا، وہ سب کچھ نبی پاک کے صدقے سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مرکز نبی پاک کی ذات، مرکز، جو بولے مرکز، مرکز نبی پاک کی ذات ہے۔ صحابہ کو جو کچھ ملا تو وہ نبی پاک سے ملا، اہل بیت کو جو ملا وہ، اونچا بولو، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے مسلمانوں کے امیر ہیں، 22 یا 26 لاکھ مربع میل پہ آپ نے حکومت کی ہے، اور ان چاروں خلفائے راشدین میں آپ کا دور خلافت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے حکومت کی، ایک دن آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں، دل میں خیال آیا، خواب کے بیٹے تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، تیرا والد تجھے خطاب اونٹ دے کے بھیجتا تھا، تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے تو اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت 26 لاکھ مربع میل زمین پہ حکومت کر رہا ہے۔ اے عمر، تجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ آمنہ کے لال کے صدقے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے واسے کو سبحان اللہ۔ میرے شاعر کہتا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نظر کا کمال تھا، یہ نسبت کا کمال تھا۔ میرے بھائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ میں جمعہ المبارک بھی عرض کروں گا، یہ آنے والا جمعہ آپ کی فضیلت بھی عرض کیا جائے گا، لیکن میرے بھائیو، ابو بکر کا مقام کتنا ہے، رتبہ کتنا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب بال بنا دیتا، سبحان اللہ۔ اب
کو شاید سمجھ نہیں آئی، جی اگر آئیے تو پھر کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ابو بکر صدیق کی شان عرض کر رہا ہوں، مقام عرض کر رہا ہوں، اور عمر فاروق، تو یہ جو ابو بکر کو شان ملی ہے، رتبہ ملا ہے، مقام ملا ہے، تو یہ میرے نبی کی صحبت اور نسبت سے ملا ہے، سبحان اللہ صحبت اور نسبت سے ملا ہے۔ تو نسبت سے قسمتیں، بولو نسبت سے قسمتیں بدل جاتی ہیں، اور یار صحابہ سے بڑی قسمت کس کی ہو سکتی ہے؟ جن کو میرے نبی کی نسبت مل گئی، جن کو میرے رسول کی صحبت مل گئی، جس رسول کی نسبت حاصل کرنے کے لیے، جس رسول کی صحبت حاصل کرنے کے لیے عیسیٰ جیسے پیغمبر دعائیں مانگتے رہے، سبحان اللہ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ ہمیں جب آخری نبی کا امتی بنا دے، اس نبی کا امتی، اس نبی کی نسبت صحابہ کرام کو ملی، صحابہ کو نسبت میرے نبی کی ملی، اس لیے صحابہ کا مقدر جاگ گیا۔ سبحان اللہ صحابہ کا مقدر ہے، صحابہ کی شان۔ میں نے ایک جملہ کیا تھا، بعض دفعہ نسبت سے قسمت بدل جاتی ہے۔ عبادت ضروری ہے، میں اس کا انکار ہے، نہیں نمازیں ضروری ہیں، جو شریعت کے قوانین ہیں وہ لازمی ہر بندے پہ، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے عمل پیچھے رہ جاتے ہیں، بندے کی نسبت کام آتی ہے، سبحان اللہ بندے کی نسبت، کچھ بولو نسبت۔ ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جنگ کا ماحول ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، آقا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پڑھ لو کلمہ، میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، پڑھ لو کلمہ۔ صحابی وہ آنے والا کہنے لگے کہ میری کچھ شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، سبحان تیری اللہ شرط منظور ہے، سبحان اللہ تیری شرط منظور ہے منظور ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں آقا میری ایک اور شرط ہے، اگر روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو میں روزے نہیں رکھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کلمہ پڑھ لے، تجھے روزوں کی چھٹی ہے، جی سبحان تجھے اللہ روزوں کی۔ چھٹی ہے پھر کہنے لگا آقا میری ایک اور شرط ہے، میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، تجھے زکوٰۃ کی بھی چھٹی ہے، سبحان اللہ تو میرا کلمہ تو پڑھ لے۔ اب صحابہ کرام حیران ہو رہے ہیں کہ اس نے کلمہ کیا پڑھنا ہے، یہ تو کلمے کے جو تقاضے ہیں وہ سارے معاف رہا ہے، پر میرے نبی جو جانتے تھے وہ صحابہ، نہیں جانتے اونچا بولے وہ صحابہ، نہیں جانتے یہ جملہ یاد رکھو، عقیدے کی بات ہے، میرے نبی جو جانتے تھے وہ صحابہ نہیں جانتے نہیں جانتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا پڑھ لے کلمہ، اس نے کلمہ پڑھا، فجر کی نماز کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، زور کی نماز سے پہلے میدان جہاد کے اندر وہ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، سبحان اللہ لڑتا جب بولے اس کے نماز کا ٹائم آئے کوئی نہیں، روزوں کا ٹائم آئے کوئی نہیں، زکوٰۃ کا وقت ہے آئے ہی کوئی نہیں۔ اور مجھے بتاؤ اس کے نام اعمال میں نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ دیگر کوئی اعمال صالحہ ہے، اس کے نام اعمال کے اندر صرف اور صرف میرے نسبت موجود ہے۔ سبحان اللہ کیا موجود ہے؟ نسبت موجود ہے۔ فجر کے بعد کلمہ پڑھا، زور سے پہلے شہید ہو کے جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ تو ثابت کیا ہوا؟ نسبت سے قسمتیں، بولو نسبت سے قسمتیں، قسمت اچھی ہو تو نسبت اچھی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ قرآن پاک کے اندر پورا واقعہ اصحاب کہف کا موجود ہے، پورے کا پورا واقعہ اصحاب کہف کا موجود ہے۔ وہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نسبت سے قسمتیں بدل جاتی ہے بدل جاتی ہیں۔ وہ اصحاب کہف
قرآن کہتا ہے 4 تھے 5واں ان کا کتا تھا. سبحان آگے قرآن کہتا ہے 5 ہے 6 ان کا 6 تھے 7واں ان کا کتا تھا. یہ قرآن نے جملے بیان کیے ہیں. بہرحال 4 ہوں 5 ہوں 6 ہوں ان کے ساتھ ایک کتا تھا. سبحان اللہ. ایک ہے کتا تھا. بولو ایک کتا تھا. کتا تھا. وہ جو 4 نکلے تو 5واں ایک چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا دقیانوس بادشاہ سے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ملک چھوڑ رہے ہیں بستی چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے بھی اپنا دین بچانا ہے. جی مجھے بھی اپنا دین بچانا ہے. بچانا ہے. لہذا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. میری یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا کہ یہ میں اللہ کے راہ میں وقف کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں. علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ جو جنگلی ہرنیاں یہ جنگلی جانور ہیں یہ اسی چھوڑے ہوئے اجڑ کی پیداوار ہے. سبحان اللہ. اسی چھوڑے ہوئے اجڑ کی پیداوار ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ پھر ہمارے ساتھ. تو جب چرواہا چلا تو چرواہے کا کتا بھی سبحان اللہ. بولو پیچھے پیچھے. اب انہوں نے کہا یار اس کو پیچھے بگاؤ. یہ تو کتا ہے یہ بھونکے گا لوگوں کو پتا چل جائے گا. دقیانوس کے سپاہی آئیں گے ہمیں پکڑیں گے ہمیں واپس لے جائیں گے. انہوں نے کتے کو پیچھے بگایا. پتھر مارے کتا پیچھے بھاگا. لیکن جب پھر وہ چلنے لگے تو کتا پھر سبحان اللہ. پیچھے چل. پیچھے چل پڑا. وہ بار بار کتے کو مارتے لیکن کتا مار کھا کے بھی اولیاء کا دامن. نہیں چھوڑا. اور سبحان بولو، اللہ. سبحان ہمیں اس طریقت کی دنیا میں تھوڑی سی مشکل آئے نا تو ہم کہتے ہیں چھوڑو یار پیر کے پاس کیا لینے جانا ہے. جی. طریقت کی دنیا میں ہے ہی مشکلیں ہے ہی مشکلیں. یہ مقام یہ رتبے ویسے ہی نہیں مل جاتے. محنت کرنا پڑتی ہے. اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. مارے کھانی پڑتی ہے. لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں. کتے نے مار کھائی لیکن اللہ والوں کا دامن نہیں چھوڑا. جب وہ بار بار مارتے ہیں نا تو مفسرین نے لکھا کہ اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے زبان دے. سبحان اللہ. مجھے زبان دے. میں تیرے ان ولیوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے زبان دی تو اس کتے نے کہا اللہم انی احب لأحبا اللہ اور مجھے نہ مارو. میں عام کتا نہیں میں ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے یہ عربی کا جملہ بولا. حدیث کے جو لفظ بولے ہیں تفسیر کی کتب میں موجود ہے. فرمایا کہ میں عام کتا نہیں. ولیوں کو بھونکنے والا کتا. بات سمجھانے کے لیے بلا رستاروں تھوڑا سخت ہے آگے بات سمجھ آ جائے. ولیوں کو بھونکنے والا کتا. اور یہ بھی یاد رکھو امن ہر رتو خیرے کو ولی بولو پنگی چرسی شادی کو ہم ولی نہیں مانتے. ہم ولی اسے مانتے ہیں جس کا چہرہ دیکھا جائے تو رب یاد آ جائے. سبحان اللہ. جس کا چہرہ دیکھا جائے تو رب یاد. ہر نتو خیرے. یہ جو پنگی چرابی چرسی فیمی یہ جو کہتے ہیں گھوٹ گھوٹ پیتیاں تے ربن گلا کیتیاں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور بولو جڑے کہندے نے ساڈی نماز جڑی ہے وہ عرشاں تے ہوندی ہے انہاں دے نال ساڈا کوئی تعلق اونچا بولو. نہیں. ہمارا تعلق ہے خواجہ غریب نواز کے ساتھ. ہمارا تعلق ہے میرے علی شاہ کے ساتھ. ہمارا تعلق ہے نور محمد چرائی کے ساتھ. ہمارا تعلق ہے قاضی صاحب احوال شریف والوں کے ساتھ. ہمارا تعلق ہے پیر محمد کرم شاہ العذری کے ساتھ. ہمارا تعلق بابا جی جب بابا فرید گنج شٹر کے ساتھ. ہمارا تعلق ہے سلطان العارفین سلطان باؤ کے ساتھ. ہماری نسبت ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ. ہم ہر نتو خیرے کو ولی نہیں مان. بولو
बोलो نہیں یہ قادری سلسلہ ہے وانشلی والوں کا ایسے ہی ہے نا جی جو مرید بیٹھے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں میں ذرا چیک کروں مرید کتنے ہیں ماشاءاللہ یہ سلسلہ کون سا ہے پتہ ہونا چاہیے آپ کو قادری آپ کا سلسلہ کون سا ہے قادری سلسلہ قادریہ 4 سلسلے ہیں بڑے مین جو 4 سلسلے ہیں قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سوبریہ ان چاروں سلاسل کے جب وہ ارادہ رستے ہیں لیکن منزل سب کی بولو منزل سب کی وہ میرے آقا کی ذات ہے سبحان اللہ پاور ہاؤس سب کا ایک ہی ہے رستے جدا جدا ہیں رستے بولو رستے جدا جدا ہیں یہ جو سلسلہ قادریہ اس کے بانی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ اس کے بانی کون ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ ماتے ہیں اگر کوئی بندہ ہوا میں بھی اڑتا ہوا نظر آئے ہوا میں بھی اڑتا ہوا وہ لوگ جو اولیاء کے بارے میں زبانیں کستے ہیں ان کے لیے جمل عرض کر رہا ہوں فرمایا اگر بندہ ہوا میں بھی اڑتا ہوا نظر آئے اسے ولی نہیں کہنا شریعت کا اگر پابند نہیں ہے جی اگر شریعت کا بانی ہے تو وہ شعبہ باز تو ہو سکتا ہے وہ ولی ہو سکتا نہیں بولو ولی ہو سکتا نہیں یہ قادری سلسلے کے بانی کہہ رہے ہیں ولی کے لیے شریعت کی پابندی بولو ضروری ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں اچانک آپ کے اوپر سے ایک نور ظاہر ہوا روشنی ظاہر ہوئی اور اس روشنی سے آواز آنے لگی اے عبد القادر جیلانی عبادت کرنی چھوڑ دے نمازیں پڑھنی چھوڑ دے تیرے رب نے تجھے قبول کر لیا ہے سبحان اب اللہ نمازوں کی ضرورت کوئی نہیں عبادت کی ضرورت کوئی نہیں آپ صرف پیر نہیں تھے آپ مکمل عالم دین بھی تھے علم بھی حاصل کیا تھا علم بھی رکھتے تھے جب یہ آواز آئی عبد القادر جیلانی میں تیرا خدا بول رہا عبادت کرنی چھوڑ دے ریاضت کرنی چھوڑ دے تیرے رب نے تجھے ایکسپٹ کر لیا ہے قبول کر لیا ہے آپ نے سوچا میں عبد القادر جیلانی کون ہو سکتا عبادت معاف ہو جائے جس کی نماز معاف ہو جائے نماز تو میرے نبی کے نواسے کو معاف نہیں ہوئی سبحان اللہ نماز تو خود میرے نبی پہ کو معاف نہیں ہوئی میرے آقا ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں حتیٰ کہ پاؤں پہ فرم آ جاتا ہے پاؤں سوج جاتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے جبریل جاؤ جا کے میرے محبوب سے کہہ دو محبوب ساری رات نہ جاگا کر آدھی رات جاگ لیا کرو یا آدھی رات کا کچھ حصہ زیادہ کر لیا کرو میرے بھائیوں نماز سے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میرے نبی کو نماز معاف نہیں ہوئی اور میدان کربلا کے اندر نبی کے نواسے سب کچھ لٹا دیا لیکن نبی کے نواسے نے نماز اور قرآن کو نہیں چھوڑا سبحان اللہ نماز اور قرآن نہیں کہ کربلا میں بیان کرتا ہوں اکثر بیان کرتا ہوں میرے بھائیوں میدان کربلا کے اندر سب کچھ لٹ گیا اگر حسین نے قرآن اور نماز کا دامن نہیں چھوڑا وہ جب بولا قرآن اور نماز کا دامن نہیں چھوڑا سر میدان کربلا میں پڑا دھڑ میدان کربلا میں پڑا سر نیزے کی نوک پہ کوفے کے بازاروں میں قرآن پڑھ رہا تھا لوگوں میرے صحیح حسین دی شان ویکھو ایسا رتبہ دے کسے نے پائے نہیں لوگوں میرے صحیح حسین دی شان ویکھو ایسا رتبہ دے کسے نے پائے نہیں لکھاں کروڑاں شہید ہوئے جہان اندر پر سر سجدے وچ کسے کٹائے نہیں اپنے رب نو راضی کرن واسطے ہتھاں اُتے کسے بال کوہائے نہیں او ممبراں اُتے تے سارے قرآن پڑھ دے چڑھ کے نیت کسے سنائے نہیں سبحان اللہ
چڑھ کے نیزے تے کسے سنائے حسین پاک نے سب کو چھوڑ دیا لیکن قرآن کا دامن نہیں چھوڑا بولو قرآن کا دامن نہیں چھوڑا. ادھر جب شمر سینے پہ چڑھا آخری وقت ہے پوچھا شمر ٹائم کون سا ہے؟ دو روایتیں تاریخ ہے. تاریخ کے اندر تو یابس ہوتا رہتا ہے. بعض کہتے زور کی نماز تھی, بعض کہتے جمعے کی نماز تھی. آقا حسین نے پوچھا کون سا ٹائم ہے؟ شمر کہنے لگا تیرے نانے کے امتی جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ تیرے نانے کے امتی جمعے کی نماز کا ٹائم ہے. آپ نے فرمایا شمر پیچھے ہٹ جا, مجھے آخری نماز ادا کر لینے دے. سبحان اللہ مجھے آخری نماز ادا کر لینے دے. تو میرے بھائیو حسین بن علی کو نماز معاف تو نماز کی چھٹی اب بولو نہیں کسی کو نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کاف کا وہ کتا مار کھا کے بھی مار آگے کی طریقت کی دنیا میں بڑی مشکلات آتی ہیں. ہمیں تو طریقت کی سمجھ رہے نا, ہم اس راہ کے مسافر نہیں ہیں. ہم نے تو بس بیعت کر لی, بیعت کر لی. کہا جی بس اتنا ہی کافی ہے. نہ کبھی آستانے پہ گئے, نہ کبھی ہم نے اپنے مرشد سے ملاقات کی, نہ ہی کبھی ہم نے صحبت اختیار کی. اور کہتے جتنا گڑ پاؤ گے ہونا میٹھا ہوگا, جتنا آپ لینے کے لیے کوشش کریں گے اتنا ہی فیض آپ کو ملے گا. سبحان اللہ تو اس کتے نے مار کھا کے بھی دامن نہیں چھوڑا. اس نے کہا مجھے نہ مارو, میں ولیوں کو بھونکنے والا کتا نہیں نہیں ولیوں کو بھونکنے والا کتا. اس نے جو جملہ بولا نا اس کو شاہ نے اپنی زبان میں بیان کیا. وہ کتا کہتا ہے نہ میں بھونکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور مچا مت انہوں نے کہا جس نے لگے کہ میری بخشیا جائسا. سبحان اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آستانہ علیہ آوان شریف, آستانہ علیہ مہمدہ شریف, آستانہ علیہ آوان شریف, آستانہ علیہ مہمدہ شریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اچھے آ جا اپنی دستانیاں کے آپ کیا کرنا اور کا سامنے جو ہوئی آ گئی امام احباب رکھیں. پیر طریقت رہبر شریعت گلے گلشن ولایت قبلہ صاحبزادہ پیر رضوان منصور صاحب زیب و زینت آستانہ علیہ آوان شریف, آستانہ علیہ مہمدہ شریف,
آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ تشریف لا چکے ہیں. بس تھوڑی دیر کے بعد ختم پاک ہوگا, دعا ہوگی. میں جو بات عرض کر رہا تھا اس کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میری ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ یہ تھا کہ نسبت سے قسمت بدلتی ہے. قسمت اچھی ہو تو نسبت اچھی مل جاتی ہے. تو آستانہ عالیہ اوان شریف کی جو نسبت ہے یہ بہت بڑی نسبت ہے, بہت بڑی نسبت ہے. وقت نہیں کہ وہ ساری باتیں بیان کروں. تو نسبت اچھی ہو تو قسمت اچھی ہوتی ہے. بابا جی رحمت اللہ علیہ نے خدمت کی اور خدمت سے قسمت بدلتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کتا اگر ہو گے اصحاب کاف کا اس نے مار بھی کھائی, سب کچھ کیا, لیکن مار کھا کے بھی اس نے دامن, بولو دامن. تو طریقت کی دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی بڑے بڑے آپ کو ولی نظر آئیں گے, اگر نسبت مدینے والے سے ہو جائے, نسبت نہ ہو, چاہے شیخ القرآن ہو, چاہے شیخ الحدیث ہو, ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. نسبت ہو تو چاہے کتا بھی ہو تو ہم مان جاتے ہیں. چاہے کتا بھی ہو تو ہم کیا بولو, یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا, اس کا تو کوئی انکار ہے. وہ کتا ناپاک تھا, کتا ناپاک تھا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں کتا ہو یا شوقیہ کوئی تصویر لگی ہو, اس گھر میں رحمت کے فرشتے اونچا بولو نہیں آتے. وہ کتا نجس ترین مخلوق جو گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. وہ کتا جو صحابہ کاف کا کتا اتنا ناپاک کتا تھا, پر ولیوں کے لڑ لگا تو پاک کتنا ہو گیا. ولیوں کے لڑ لگا تو پاک کتنا ہو گیا. پاک خدا نے اپنی پاک کتاب کے اندر اس کا ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تقریباً اسی سورت کے اندر 7 مرتبہ ذکر کیا. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ ذکر کیا ہے؟ 7. ویسے کتے کا نام لو تو ثواب نہیں ملتا. کتے کو عربی میں کہتے ہیں قلب, پاس کشک والی, نقطے والی نہیں, قلب کہتے ہیں کتے کو عربی میں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيطِ. ویسے کتے کا نام زبان پہ آئے تو ثواب نہیں ملتا, پر جب قرآن کے اندر یہ لفظ پڑے گا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيطِ, تو میرا رب تجھے اس نام کے سگے ثواب عطا فرمائے گا. اتنا پاک ہو گیا اس کا نام لینے سے ثواب مل رہا ہے. لیکن پاک کب ہوا؟ قرآن کا جملہ آج آستانہ عالیہ اوان شریف کے اور جس بھی آنے کے ساتھ منسلک ہو, یہ جملہ لے کے جانا ہے. اس کتے کو مقام کب ملا؟ وَقَلْبُهُمْ, جب وہ ان کا ہو گیا. فرمایا ان کا کتا, کن کا کتا؟ اصحاب اور ولیوں کا کتا. وَقَلْبُهُمْ, ان کا کتا. تو یار کتا کسی کا ہو تو مالک اس کا خیال رکھتا ہے, مالک اس کا خیال رکھتا ہے.